حریم شاہ نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا میری شادی ہو گئی ہے، اور اس نے کافی سارے فین فالورز اکٹھے کر لیے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں گوہر تاجک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویب چینل۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک اینکر صاحبہ جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے سے حریم شاہ کے ساتھ فون پہ لگی ہوئی تھی اور اس سے یہ منوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کا نام کسی طریقے سے اس کو پتہ لگ جائے، اور اس میں اس نے فل کوشش کی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ جی آخر ہمیں یہی بتا دیں کہ آپ کی شادی میں کس نے شرکت کی تھی، آپ کے والدین نے شرکت کی تھی، اس کے والدین نے شرکت کی تھی، نہیں کی تھی، قریبی پیپل پارٹی کے جو لوگ تھے وہ کون کون آئے ہوئے تھے، لیکن حریم شاہ نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ اور حریم شاہ نے یہ بتایا کہ جی میرے والدین جو ہیں وہ تو مجھ سے ناراض ہیں اور میری شادی میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ آئے۔ ہاں، اس کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ اس کے میوچل فرینڈز کا اس نے ذکر کیا کہ جو کہ میرے بھی دوست ہیں اور اس کے بھی دوست ہیں، تو وہ دونوں آئے ہوئے تھے۔ باقی اس نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا سیاستدان اس کے اندر شامل تھا۔ اور ابھی اس نے پھر یہ بتایا کہ جناب ہمیں یہی بتا دیا جائے کہ وہ کہاں سے ہے۔ اس نے پوچھنے کا طریقہ ایک بنایا تو حریم شاہ نے آخر یہ بتا دیا کہ جی وہ کراچی سے۔ اب کراچی میں کافی سارے لوگ ہیں، کافی بزرگ سیاستدان بھی وہاں پہ رہتے ہیں، اور قائم علی شاہ صاحب بھی ادھر ہیں، تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کراچی میں رہتے ہیں اور پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اب کسی کے بارے میں کیا بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کون ہے؟ اس اینکر نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن حریم شاہ نے کچھ نہیں بتایا، اور اس نے یہی کہا کہ وقت آنے پہ میں سب کچھ بتا دوں گی، صرف مجھے کچھ وقت چاہیے، کیونکہ وہ شخص، وہ پیپل پارٹی کا وزیر جس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اس نے اپنی بیوی کو منانا ہے اور بیوی کو راضی کرنا ہے۔ وہ جیسے ہی راضی ہو جائے گی تو میں اناؤنس کر دوں گی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ راضی کرنا اور یہ اس کو منانا، یہ تو ہونا چاہیے تھا شادی سے پہلے۔ اب شادی ہو چکی ہے تو شادی کے بعد اس کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے حریم شاہ سے شادی کر لی ہے، اور حریم شاہ باقاعدہ اس کا اعلان کرے۔ صرف اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو منانا ہے۔ یہ حریم شاہ کی ٹوٹل وہ گفتگو تھی جو اس نے آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگا کے اس خاتون اینکر نے، اور اس سے یہ گلوانے کی کوشش کی کہ آخر وہ خوش نصیب دلہا کون ہے۔ اب یہ خوش نصیب کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اس میں خوش نصیبی والی کون سی بات ہے۔ حریم شاہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جتنی شادیاں وہ باقی ہوئی ہیں وہ سارے بد نصیب تھے، اور جو اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ خوش نصیب تھا۔ آخر اس میں ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اس کو ہم خوش نصیب کہیں جناب؟ وہ بیچارہ تو اتنا گھبرایا ہوا ہے، اور وہ تو بیچارہ سوچ و بچار میں پڑا ہوا ہے اگر شادی ہوئی ہے تو، کہ وہ تو لوگوں کو بھی بتانے کے قابل نہیں ہے کہ میں نے حریم شاہ سے شادی کر لی ہے۔ یہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ آپ ساری اپنی جوانی جو ہے اس کو آپ لگا دیں فحش کاموں میں اور ناچ گانے میں اور ڈانس میں، اور پھر آپ جب پتہ چلے کہ اب جوانی ڈلنی شروع ہو گئی ہے تو آپ کسی ایسی شخصیت سے شادی کر لیں جس کے پاس واہ مال ہو، واہ پیسے ہوں، اس سے آپ شادی کر لیں تاکہ آپ کی اپنی بقایا زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اور دوسرا، یہ آج مطلب تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، کہ آخر حریم شاہ کی شادی کس سے ہو گئی ہے۔ پاکستان میں لگتا ہے اس سے بڑا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں، غربت ختم ہو چکی ہے، مسئلے مسائل، مہنگائی، جاب کا نہ ملنا، یہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ایک ہی مسئلہ رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ جی حریم کی شادی کس سے ہو گئی ہے۔ بس یہ ایک مسئلہ ہے، ایک ایسی عورت کے بارے میں توگو دو جاری ہے اور اس کی مطلب سرچنگ جاری ہے جس کو اپنے گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس کو اس کے ماں باپ نہیں ایکسیپٹ کرتے، جو اس کی خوشی غمی میں شریک ہونے کو تیار نہیں، جس کے باپ کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا کہ میں اس بیٹی سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے اس سے نجات دلائی جائے۔ ایسی عورت کے بارے میں ہم یہ جاننے کی، ہمارا میڈیا جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ خوش نصیب کون ہے جناب؟ اللہ کے بندو، اس میں خوش نصیبی والی کون سی بات ہے؟ باقی پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں رہا، سارے مسائل آپ کے حل ہو گئے۔ عجیب ہمارا میڈیا ہے، جس طرف چل پڑتا ہے نا، آج 3-4 دن سے یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ آخر میں نے سوچا کہ یار یہ مصیبت کیا کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آیا یہ کوئی ایسا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلے کہ حریم شاہ نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا میری شادی ہو گئی ہے، اور اس نے کافی سارے فین فالورز اکٹھے کر لیے ہیں، اور کافی سارے مطلب وہ باقی جو ٹک ٹاکرز ہیں ان سے آگے نکل چکی ہے اپنے فالورز میں، اور مطلب کافی سارے اس نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ یہ صرف اس نے ایک ڈرامہ رچایا اور اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر یہ خبر آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟
پھر اس کے لیے کیا قانون میں کوئی سزا ہوگی؟ یہ جو میڈیا کا اتنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ٹرینڈ، یہ جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور یہ جو فیس بک کے اوپر لوگ آ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ جو ٹی وی چینلز کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے۔ آخر یہ کب تک اس طرح کی یہ کہانیاں چلتی رہیں گی؟ ان کو کوئی لگام ڈالنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک بات اٹھ کے جا کے کہہ دیتے ہیں اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، پھر آپ اس بات کو چھپاتے رہتے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ ٹائم دیں، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، تو یہ اب صرف اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے میڈیا کی جو نظریں ہیں وہ مجھ سے ہٹ جائیں، تاکہ وہ یہ انتظار کرتے رہیں کہ جی حریم شاہ جو ہے وہ 6 دنوں کے بعد یا 10 دنوں کے بعد ہمیں بتانے والی ہے، تو جب وہ یہ بات پرانی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر مجھ سے کس نے پوچھنا ہے؟ تو لہٰذا جناب یہ بات ادھر ادھر ہو جائے گی، اور اس طرح ایک اور کوئی مسئلہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ میری بات پرانی ہو جائے گی۔ اور اس وقت تک میں نے جتنی خبروں میں رہنا ہے، اور جتنا میں نے اس میں ٹی وی کے اندر شوز کے اندر رہنا ہے، اور جتنا میں نے میڈیا میں رہنا ہے، اور جتنا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر رہنا ہے، وہ میرے لیے اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ شاید اس کی سوچ یہی ہے، میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے۔ باقی اگر اس نے شادی کر لی ہے تو اب یہ کہہ دینا کہ جناب اس نے بڑی جو ہے نا وہ اب یہ ایک اور یہاں پاکستان کے اندر ایک اور مصیبت ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی اس قسم کی میں نے یہ دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر، یا جو ہماری ایکٹریسز ہیں، یہ تقریباً 40-45 سال تک جو ہے وہ خوب اپنی جوانی کو انجوائے کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسے شخص سے شادی کر لیتی ہیں جو کہ مال والا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اس سے شادی کر لیتی ہیں، اور بقایا زندگی جو ہے اس کو بڑے آرام سے گزارنے کی کوشش کرتی ہیں، اگر گزر سکے تو۔ شاید اس کی بھی یہی کوشش ہو۔ ذہنی طور پہ دیکھیں نا کیا حالات ہوں گے جب ماں باپ نے چھوڑ دیا ہے، کوئی خاوند ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ یہ بھی کہہ رہی کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے، گرل فرینڈ ایک تھی اس کی، وہ سندر خٹک وغیرہ، اب اس کے ساتھ تو نہیں مطلب بندہ وہ بوائے فرینڈز والی کہانیاں ساری شیئر کر سکتا ہے، تو یہ اس کا مینٹل لیول بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا مینٹل لیول کیا ہوگا۔ اب ایک ایسی عورت کے بارے میں، ایک ایسی عورت کے بارے میں آپ پورا میڈیا لگا ہوا اس کے پیچھے کا، جناب پتہ نہیں اس کی شادی کس سے ہو گئی۔